چلو جی نحمدہ و نصلی. ہاں حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو کتوں پڑھنا ہے ایتھوں شروع حدیث. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامۃ عن هشام اخبرني ابي قال سمعت مروان يقول كنت عند عثمان اتاه رجل قال استخلف قال وكيل ذلك قال نعم الزبير. کس کو خلیفہ بنائے؟ زبیر کو. قال اما والله انكم لتعلمون انه خيركم تم سب سے بہتر ہے ثلاثا. 3 دفعہ. ابو بکر حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا عبد العزیز هو ابن ابی سلمۃ عن اوے ابو محمد بکر بن القادری. تو سندا نہیں، تو نال دوسرا چلا رہا، جب کٹیجے کا پتہ چل جائے گا. بولیا تو گھر سے سندا ہی نہیں. ابی سلمۃ ابن انا محمد بن المنقادر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل نبی حواریا وان حواری الزبیر. میرا حواری زبیر ہے. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروہ عن ابی عن عبد الله بن زبیر قال كنت يوم الاحزاب جئلت انا وعمر بن ابی سلمۃ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ انا وعمر بن پیچھے پڑھ، قال كنت يوم الاحزاب پیچھے پڑھ. ابو بکر تیرا دھیان کدھر ہے؟ عن عبد الله بن زبیر قال كنت يوم سارا الاحزاب. غلط پڑھ رہا ہے. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ تھا میں احزاب کے دن جئلت انا وعمر بن ابی سلمۃ اور عمر بن ابی سلمہ، فی النساء فنظرت. یعنی ہماری ڈیوٹی لگائی گئی احزاب کے دن عورتوں کے اندر. چھوٹے بچے تھے نا، عبداللہ بن زبیر اور عمر بن ابی سلمہ. فنظرت فاذا انا بالزبیر. میں نے دیکھا کہ اچانک زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی فرس یختلف علی فرسن، ایک گھوڑے پر یختلف آ جا رہے تھے الی بنی قریظہ بنی قریظہ کی طرف ان کی خبر لینے کے لیے. مرتین و ثلاثا. 2 دفعہ گئے یا 3 دفعہ. فلما رجعت قلت یا ابتی رأیتک. جب وہ واپس آئے عبداللہ کہتے ہیں اے ابا جان میں نے دیکھا آپ کو تختلف قال اوحل رأیتنی. اوحل رأیتنی. تختلف ہو کہ آپ آ جا رہے تھے یعنی بنی قریظہ کی طرف. اس نے کہا اچھا تو نے دیکھا ہے مجھے بیٹے؟ وسلم نے فرمایا جو جائے بنو قریظہ کے پاس فیأتینی بخبرہم. بخبرہم، لائے میرے پاس ان کی خبر. فانطلقت فلما رجعت جمع لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گیا، فانطلقت تو میں گیا، جب میں واپس آیا تو جمع کیے میرے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ. ابا ہے یعنی آپ نے مجھ پر اپنے ماں باپ قربان کیے، یعنی زبیر تو اس پہ میرا ماں باپ قربان ہو. قال فداک ابی و امی. حدثنا ابن حفص حدثنا ابن المبارک اخبرنا هشام بن عروہ عن ابیہ ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للزبیر یوم یرموک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا زبیر کو یرموک کے دن الا تشد فنشدک معک. فنشد معک. لفظ کیوں بد پڑھنا ہے یا چھڑ جانا ہے؟ تو کیوں نہیں حملہ کرتا، ہم بھی تیرے ساتھ مل کر حملہ کریں. الا تشد فنشد معک. فحمل علیہم فضربوہ. زبیر نے ان پر حملہ کیا، فضربوہ انہوں نے اس کو مارا. ضربتین علی عاتقہ بینہما ضربۃ. 2 ضربیں یعنی 2 زخم لگائے اس کے کندھے پر. بینہما ضربۃ ضربہا یوم بدر. ان کے درمیان ایک اور ضرب تھی، ایک اور زخم تھا جو لگایا گیا تھا بدر کے دن. کتنے زخم ہو گئے کندھے پر؟ 2 لگے یرموک کے دن، 1 بدر کے دن، 3 ہو گئے. قال عروہ فکنت ادخل اصابعی. عروہ کہتے ہیں تھا میں داخل کرتا اپنی دونوں انگلیاں فی تلک الضربات. اصابعی اپنی انگلیاں، دونوں نہیں اپنی انگلیاں، اصبع کی جمع اصابعی، فی تلک الضربات ان ضربات کے ان زخموں کے اندر. الاب وانا صغیر. میں کھیلتا تھا جبکہ میں چھوٹا تھا.
بھی ابا جی کی ٹوئے جائے نے ہیں میں کھیلتا تھا. باب ذکر طلحہ بن عبید اللہ. طلحہ بن عبید اللہ کا ذکر. وقال عمر توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہ راضی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے جب کہ وہ ان سے راضی تھے. وہ ٹھیک چل رہا ہے جی؟ چلے. حدثنا محمد تو بن دوسرا ابی چلا رہے بکر. پھر شیل ہے. چلو ہاں جی. حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی حدثنا معتمر النبی عن ابی عثمان قال لم يبق مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض تلك الایام التي قاتل فیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر طلحہ و سعد. ان دنوں میں جن میں آپ نے لڑائی کی مشرکوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ باقی رہے مگر طلحہ بن عبید اللہ طلحہ و سعد اور سعد بن ابی وقاص، یہ دو باقی رہ گئے. ان حدیثہما. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا ابن ابی خالد قیس بن ابی حازم قال رأیت یدا طلحة التي وقع بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا میں نے ہاتھ طلحہ کا جس کے ساتھ انہوں نے بچایا رسول اللہ علیہ وسلم کو. قد شلت، وہ شل ہو چکا تھا. ہاں جی، تیر لگ کے نا وہ شل ہو گیا ان کا ہاتھ، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے. مناقب سعد بن ابی وقاص الزہری جی. سعد بن ابی وقاص زہری یہ بنو زہرہ کا ہے نا. ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں میں سے ان کے مناقب کا بیان. بنو زہرہ اخوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بنو زہرہ جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال ہیں، اخوال. وہو سعد بن مالک. اور سعد بن ابی وقاص کو سعد بن مالک بھی کہتے ہیں، یاد رکھنا. سعد بن ابی وقاص، سعد بن مالک. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جامع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ یوم احد. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جمع کیے میرے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ احد کے دن. جب انہوں نے جوہر دکھائے نا بہادری کے، آپ نے 13 دفعہ فرمایا سعد تجھ پہ میرا ماں باپ قربان. حدثنا المکی بن ابراہیم حدثنا ہاشم بن ہاشم عن عامر بن سعد عن ابیہ قال لقد رأیتنی وانا ثلث الاسلام. میں اسلام کے اندر تیسرا تھا، یعنی 2 اور تھے، تیسرا میں تھا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا ابن ابی زائدہ حدثنا ہاشم بن ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص قال سمعت سعد بن المسیب یقول سمعت سعد بن ابی وقاص یقول ما اسلم احدا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نہیں اسلام لایا کوئی آدمی الا فی الیوم الذی اسلمت فیہ، مگر اس دن جس دن کے اندر میں اسلام لایا. پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا. وَلَقَدْ مَكَثْتُ 7 أَيَّامٍ، میں ٹھہرا رہا 7 دن. وَإِنِّي لِثُلُثِ الْإِسْلَامِ، وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ، میں تیسرا آدمی تھا اسلام لانے میں، 2 اور تھے. تابعہ ابو اسامہ قال حدثنا ہاشم حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد بن عبد اللہ عن اسماعیل عن قیس قال سمعت سعدا یقول انی لأول العرب. انی لأول العرب، بے شک میں پہلا عربی تھا. رمیا بسہم فی سبیل اللہ، رما جس نے تیر مارا اللہ کے رستے میں. رما یرمی ماضی ہے. وَكُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھے ہم جنگ کرتے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر. وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرْقُ الشَّجَرِ، اللہ ورق الشجر، نہیں تھا ہمارے پاس کھانا مگر درختوں کے پتے کھاندے سا. حَتَّى أَنَّ أَحَدَنَا لَيَزَعُ كَمَا يَزَعُ الْبَعِيرُ، یہاں تک کہ ہمارا ایک قضائے حاجت کرتا جیسے اونٹ کرتا ہے، أَوِ الشَّاةُ، یا بکری دیا مینگنے ہی طرح سڑا ہمارا پخانا ہوتا تھا. مَا لَهُ خَلْطٌ ثُمَّ، مالا خلط نہیں تھا اس کے لیے ملنا، یعنی سخت پخانا، سخت ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو پتے أَسَدٍ، کھا کے. ثم اصبحت بنو اسد
تعذرونی. پھر یہ بنو اسد مجھے تانا دیتے ہیں میرے اسلام پر، علی الاسلامی. کہ اس کا اسلام اچھا نہیں، یہ نماز نہیں پڑھتا، وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا. اب یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے اسلام کے ہیں یہ بنو اسد. لقد خیبت اذا وضل عملی. البتہ اس وقت میں تو ناکام ہو گیا اور ضائع ہو گئے میرے عمل، اگر میں ایسا ہوں جیسے یہ کہتے ہیں. وکانوا وشوبہ الی عمر. وکانوا وشوبہ الی عمر، انہوں نے شکایت کی تھی اس کی حضرت عمر کی طرف کہ یہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتا. قالوا لا یحسن یصلی. لا یحسن یصلی، اچھی طرح نماز نہیں پڑھتا. قال ابو عبداللہ ثلث الاسلام یقول وانا الثالث ثلاثۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثلث اسلام کا معنی امام عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ میں تیسرا تھا تین کا، تیسرا تھا تین کا، تین میں تیسرا تھا. باب ذکر اسحار نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کا ذکر. منہم ابو العاص. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کا ذکر، سسرال نہیں، داماد. ان میں سے ابو العاص آپ کے داماد ہے نا، حضرت علی بھی داماد تھے، حضرت عثمان تو آپ کے دورے داماد تھے. ابو العاص بن ربیع. حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن الزہری حدثنی علی بن حسین ان المسور بن مخرمۃ قال ان علیا خاطب بنت ابی جہل. اچھا، علی بن ابی طالب نے منگنی کا پیغام بھیجا ابو جہل کی بیٹی سے. فسمعت بذلک فاطمۃ. فسمعت بذلک فاطمۃ، تو سن لیا اس بات کو فاطمہ نے. فاتت رسول اللہ صلی اللہ وہ علیہ آئی وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یزعم قومک انک لا تغضب لبناتک لبناتک، کہنے لگی کہ سمجھتی ہے آپ کی قوم کہ آپ نہیں غصہ کرتے اپنی بیٹیوں کی وجہ سے. پھر تھوڑیاں بیٹیاں نال جہاں مرضی کچھ ظلم کر لوے تانوں غصہ نہیں آتا، لوگ یہ سمجھتے رہے. اس واسطے تے علی جی میرے تے سوکن پا رہے ہیں. وہذا علیہ ناکح بنت ابی جہل. وہذا علیہ وہذا علی وہذا علی ناکح بنت ابی جہل. یہ علی ہیں جو نکاح کر رہے ہیں ابو جہل کی بیٹی سے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته حتی تشہد. حین تشہد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں نے سنا، ہاں جی، جس وقت آپ نے خطبہ پڑھا. یقول اما بعد فانی انکحت ابا العاص. آپ فرما رہے تھے کہ میں نے یقول، آپ فرما رہے تھے انی انکحت ابا العاص بن ربیع. فحدثنی وصدقنی. میں نے نکاح کیا اپنی بیٹی کا ابو سعد بن ربیع سے، اس نے میرے ساتھ سچ کہا. فحدثنی اور وصدقنی، یعنی بات کی اور سچی بات کی. یعنی ابو العاص نے جو بات کی ہے، جو وعدہ کیا اس کو نبھایا ہے. وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِّنِّي. اور فاطمہ بضع میرے جسم کا ٹکڑا ہے. وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا. میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ اس کو علی ناراض کرے. واللہ لا یجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنت عدو اللہ عند رجل. بیٹی ایک آدمی کے پاس. فترک علی الخطبۃ. تو چھوڑ دی علی نے منگنی. وزاد محمد بن عمرو بن حلحلۃ عن ابن شہاب عن علی بن حسین عن مسورہ قال سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سحرا له. آپ نے ذکر کیا اپنے داماد کا، مراد ابو العاص. سحرا له من بنی عبد الشمس. بنی عبد الشمس سے. اور اس کا تعلق کس سے تھا؟ بنی عبد الشمس سے. فاثنى علیہ
فی مساحرتہ، مساحرت ہی، آپ نے اس کی تعریف کی اس کی دامادی میں، یعنی داماد ہونے میں، یعنی اس نے دامادی کا رشتہ اچھا نبھایا ہے۔ ایاہ فاحسن قال حدثنی، فآسنا، اس نے بہت اچھا کیا، آپ نے فرمایا فحدثنی، اس نے میرے ساتھ بات کی اور فصدقنی سچ کر دکھایا، ووعدنی فوفا، اور وعدہ کیا اور وعدہ وفا پورا کیا۔ باو مناقب زید بن حارثہ، مناقب زید بن حارثہ، یہ آپ کے منہ بولے بیٹے، ہاں جی، متبنہ، ہاں جی، آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے مناقب کا بیان۔ مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، اسامہ کے باپ، ٹھیک ہے، وقال البراء اسامہ بن زید۔ وقال البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت اخونا مولانا، آپ تو ہمارا بھائی ہے، ہمارا مولا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا؟ زید کو۔ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان عن عبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث وامر، باسن بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر، وامر علیہم اسامہ بن زید، اور امیر بنایا ان پر اسامہ بن زید کو۔ قطعنا بعض الناس، فتعنا فتعنا، بعض الناس، جی کیا کہہ رہے ہو؟ فتعنا بعض الناس سے، تو بعض لوگوں نے تانے دیے کہ یہ کیا ہے، غلام کو امیر بنا دیا گیا ہے، فی امارتہ، اس کی عمارت کے بارے میں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطعنوا فی امارتہ، یعنی اسامہ کو امیر بنایا آپ نے نا، لوگوں نے تانا دیا، آرمایا اگر تم اس کی عمارت میں تانے دیتے ہو، فقد کنتم تطعنون فی امارتہ عمارت ابھی ہے، تم تو تانے دیتے تھے اس کے باپ کی عمارت میں۔ اب یہ تو اسامہ ہے نا، تم کہتے ہو یہ غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، تم نے اس کے باپ کے ساتھ بھی ایسا کیا تھا۔ من قبل وعیم اللہ ان کان لخلیقا للامارت، اللہ کی قسم یہ اسامہ عمارت کے زیادہ لائق ہے۔ وان کان لمن احب الناس الیہ، اور بے شک یہ اسامہ سب لوگوں میں سے زیادہ محبوب ہیں میری طرف۔ وان ھذا لمن احب الناس الیہ بعدہ، وَإِنْ كَانَ، اور بے شک وہ تھا، یعنی وہ زید تھا سب لوگوں سے زیادہ محبوب میری طرف، اور یہ بھی سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے میری طرف، یعنی اس کا باپ بھی اور یہ بیٹا، یہ دونوں سب لوگوں سے میرے زیادہ محبوب ہیں۔ احسان ربانی صاحب سن رہے ہیں ماشاءاللہ، ہاں، عبید صاحب ماشاءاللہ۔ حدثنا یحیی بن قزاۃ حدثنا ابراہیم بن سعد عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ قالت دخل علی قائف والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیافہ لگانے والا آیا میرے پاس، آیا کیافہ لگانے والا، شاہد و اسامہ بن زید، چھڑ گیا لفظ، سارا ہی چھڑ گیا۔ قائف والنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد و اسامہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وزید بن حارثہ مستجعان، فقال ان هذه الاقدام، پہلے لفظ چھڑی جا رہے ہیں سارے۔ ابو بکر تیرا خیال کتنے؟ واسامہ بن زید وزید بن حارثہ مستجعان، اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ فقال ان هذه الاقدام بعضها من ان بعض، هذه الاقدام، بے شک یہ قدم بعض سے ہیں۔ لوگ شک کرتے تھے نا، ہاں جی، زید کا رنگ سفید تھا، اسامہ کا رنگ ذرا کالا تھا، لوگ کہتے تھے یہ کیسے باپ بیٹا ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیافہ لگانے والا آیا، اس نے کیا کہا ان کے قدم دیکھ کے کہ یہ قدم بعض سے ہیں۔ قال فسر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوش کر دیے گئے اس بات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وأعجبه فأخبر به عائشہ، یہ بات آپ کو اچھی لگی اور یہ آپ نے بتایا
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بسم اللہ الرحمن استعمال کر دیتی عبداللہ نے ادھا چھڈیا ادھا پڑھیا. باب ذکر اسامہ بن زید. ٹھیک ہے. اسامہ بن زید کا ذکر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية. ان کو فکر میں ڈالا مخزومی عورت کے معاملے نے، وہ جس نے چوری کی تھی. فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. اس نے کہا کون جرت کرے گا آپ کے سامنے مگر اسامہ بن زید. کون سفارش کرے سوا اسامہ کو؟ اسامہ کر سکتا ہے. حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حبو جو رسول اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے. حدثنا علی حدثنا سفیان قال ذهبت اسال الزهري عن حديث المخزومية ان حدیث المخزومية فصاح بي. فصاح بھی وہ میرے ساتھ غصے ہوئے زوری. فقلت لسفیان فلم تحمله عن احد. میں سفیان نے کہا کسی اور سے تو نے یہ حدیث نقل نہیں کی؟ قال وجدته في كتاب كان كتبه ايوب بن موسى. ٹھیک ہے. عن الزهري عن عروة عن عائشة ان امرأة من بني مخزوم سرقت. فقالوا من يكلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عورت نے چوری کی تو اس نے کہا، لوگوں نے کہا کون کلام کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ فيها فلم يجترئ احد ان يكلمه فكلمه اسامة بن زيد. تو کسی کی نہ جرت ہوئی ہاں جی کلام کرنے کی تو کلام کی اسامہ بن زید نے. فقال ان بنی اسرائیل كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه. بنی اسرائیل میں جب کوئی معزز آدمی چوری کر لیتا اس کو چھوڑ دیتے، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. اور جب کمزور آدمی چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دیتے. ولو كانت فاطمة لقطعت يدها. اگر فاطمہ چوری کرتی یعنی فاطمہ بنت محمد میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی ایسا ہی ہے نا، کی کہندے ہو قانون تگڑیاں واسطے ماڑیاں واسطے قانون کو نہیں. یہ بنی اسرائیل دی روش ہے. حدثنا الحسن بن محمد حدثنا ابو عباد يحيى بن عباد حدثنا الماجشون اخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد الى رجل. دیکھا عبداللہ بن عمر نے مسجد میں ایک آدمی کی طرف يسحب ثيابه في ناحية من المسجد. وہ کھینچ رہا تھا اپنے کپڑے مسجد کے ایک کونے میں. شاباش، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. فقال انظر من هذا ليت هذا عندي. کہنے لگے دیکھ یہ بندہ کون ہے، کاش کہ یہ میرے پاس ہوتا. فقال له انسان اما تعرف هذا يا ابا عبد الرحمن. عبداللہ بن عمر کی بات ہو رہی ہے. ایک انسان نے کہا آپ اس کو نہیں پہچانتے اے ابو عبد الرحمن؟ یہ کون ہے ابو عبد الرحمن؟ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے. هذا محمد بن اسامہ تھا. یہ اللہ جی یہ محمد بن اسامہ ہے، یہ زید کے پوتے محمد بن اسامہ بن زید. قال فتح ابن عمر راسہ. راوی کہتے ہیں جھکا لیا عبداللہ بن عمر نے اپنا سر ونقر بیدیہ فی الارض. اور کریدنے لگے اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین میں ایسے ہیں. ثم قال لو رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحبہ. پھر کہنے لگے اگر دیکھ لیتے اس کو اللہ کے رسول تو اس سے ضرور محبت کرتے، یعنی بہت اچھا بچہ ہے، اگر یہ اللہ کے رسول اسے دیکھ لیتے تو آپ اس کے ساتھ ضرور محبت کرتے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا موطا بن سمیت ابی حدثنا ابو عثمان عن اسامہ بن زید حدثنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یاخذہ والحسن فیقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے لیتے گود میں اسامہ کو اور حسن کو، دونوں کو، اسامہ کو اور دوسرے حافظ صاحب حسن کو. ہاں جی. فیقول اللہم احبہما فانی احبہما. یا اللہ ان دونوں سے یعنی اسامہ حسن سے محبت کر، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہما. وقال نعیم عن المبارک اخبرنا معمر عن الزہری اخبرنی مولا اسامہ بن زید ان الحجاج ابن ایمن بن ام ایمن. اچھا، حجاج بن ایمن بن ام ایمن. حجاج بن ایمن. ایمن یہ ایمن کون ہے؟ ام ایمن کا بیٹا. ہاں جی، یعنی اسامہ کا بھائی. ٹھیک ہے، اس کا بیٹا حجاج بن ایمن بن ام ایمن. ہاں جی. وکان ایمن اخن اسامہ لامہ. لو جی. اور یہ ایمن جو تھا نا یہ ماں کی طرف سے اسامہ کا بھائی تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے.
وهو رجل من الانصار اور وہ انصار کا ایک آدمی تھا. فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه، دیکھا اس کو عبداللہ بن عمر نے کہ وہ نہیں رکوع پورا کر رہا، رکوع اور نہ سجدہ. جی ولا سجودہ. فقال عائد قال ابو عبد الله وحدثني اس نے کہا عائد نماز دوبارہ پڑھو. قال ابو عبد الله وحدثني سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن نامر عن الزهري حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده. حجاج نے رکوع سجدہ پورا نہ کیا. فقال عائد فلما ولى قال لابن عمر من هذا قلت جب وہ الحجاج جانے لگا ابن عمر نے کہا یہ کون ہے؟ قلت له الحجاج بن ایمن ابن ام ایمن. میں نے کہا حجاج بن ایمن بن ام ایمن ہے. فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لأحبه. ہاں اگر اس کو دیکھ لیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس سے ضرور محبت. محبت کرتے. ماشاءاللہ. فذكر حبه وقال ما ولدت ام ایمن فذکر حبه حبہ اگے وما ولدت ام ایمن. ذکر کیا اس کی محبت کا اور ام ایمن کی اولاد کی محبت کا. وما والدت ام ایمن، اور ام ایمن کی اولاد کی محبت کا، یعنی ان کی اولاد کے ساتھ بھی آپ کو محبت تھی. قال ابو عبد الله وزادني بعض اصحابي عن سليمان وكانت حازنة النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ام ایمن کون تھی؟ اس نے گودی میں لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کیا بات ہے. باب مناقب عبداللہ بن عمر بن الخطاب. عبداللہ بن عمر بن خطاب کے مناقب کا بیان مختلف آ رہے ہیں نا صحابہ کے. فضائل و اصحاب النبی باب. چلے چلے شاباش. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان الرجل في حياة النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا راى رؤيا قصها على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خواب دیکھتا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا. فتمنیت ان ارى رؤيا اقصها على النبي صلی اللہ علیہ میں نے بھی خواہش کی کہ میں کوئی خواب دیکھوں اور اس کو بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فكنت غلاما شابا اعزبا. میں تھا ایک لڑکا نوجوان کنوارا وكنت انام في المسجد على اور عهد میں النبي صلی اللہ تھا سوتا مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے مجھے لے گئے فذهبا بي إلى النار. مجھے لے گئے آگ کی طرف، مجھے پکڑا اور لے گئے آگ کی طرف. فإذا هي مطوية كطي البئر. قطعی البیر، اچانک وہ لپیٹی ہوئی تھی کنویں کی طرح. جیسے اوپر سے کنواں بند ہوتا ہے نا، ایسے جہنم، نیچے سے گہری چوڑی اوپر سے تنگ، وإذا لها قرنان كقرن البئر. اور اس کے دو سینگ کنویں کے سینگ کی طرح. وإذا فيها ناس قد عرفتهم. اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو میں جانتا ہوں جو جل رہے ہیں اس میں. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. میں شروع وقت کہنے لگا اللہ کی پناہ آگ سے. فلقيهما ملك آخر. تو ملا ان دونوں کو ایک اور فرشتہ جو مجھے لے کے جا رہے تھے. فقال لي لم ترى اس فقصصت نے میرے لیے کہا لم ترات، تجھے کوئی ڈر نہیں. عبداللہ کا فقصصتها برا. على حفصة. تو میں نے یہ بیان کیا حفصہ کے سامنے. فقصتها حفصة على النبي صلی اللہ حفصہ علیہ نے وسلم. بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فقال نعم الرجل عبد الله اور میں اچھا آدمی عبداللہ، لو كان يصلي من الليل. کاش کہ یہ رات کی نماز پڑھے، تہجد پڑھے. قال سالم وكان عبد الله لا ينام من الليل الا قليلا. سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ نہیں سوتے تھے رات کو مگر بہت تھوڑا. حدثني يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن اخته حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان عبد الله رجل صالح. چلے باب مناقب عمار وحذیفہ. عمار اور حذیفہ کے مناقب کا بیان. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا اسرائيل عن المغيرة عن ابراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين. علقمہ کہتے ہیں، علقمہ صاحب نام یاد رکھنا ہے. میں شام میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھی. ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. یا اللہ میسر کر میرے لیے کوئی اچھا ساتھی، یا اللہ کوئی اچھا ساتھی ملا دے. فاتيت قوما فجلست اليهم. میں آیا کچھ لوگوں کے پاس اور ان کے اندر بیٹھا. فاذا شيخ قد جاء حتى جلس الى جنبي. ایک شیخ آیا یہاں تک کہ بیٹھ گیا میرے پہلو میں.
قلت من هذا میں نے کہا یہ کون ہے؟ قالوا ابو درداء انہوں نے کہا ابو دردہ۔ فقلت انی دعوت اللہ ان ییسر لی جلیسا صالحا، میں نے کہا میں نے تو دعا کی تھی اللہ سے کہ مجھے ملا دے نیک ساتھی، فیسرک لی، تو اللہ نے تجھے ملا دیا، اللہ نے تجھے، وہ تو ہے، تو اللہ نے تجھے دے دیا۔ قال ممن انت، اس نے کہا ابو نے قلت من اہل الکوفہ، سے قال اولیس عندکم ابن ام عبد صاحب النعلین، اس نے کیا تمہارے اندر نہیں ہے ابن ام عبد، ابن ام عبد، عبدن، ابن ام عبد کا بیٹا، یعنی مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود، یعنی وہ تمہارے اندر موجود نہیں؟ وہ بڑی شان والا ہے، صاحب النعلین والوسادۃ والمطہرۃ، صاحب النعلین، ماشاءاللہ اس کا کیا کام تھا؟ صاحب النعلین والوسادۃ والمطہرۃ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے، وسادہ اٹھاتے تھے اور لوٹا۔ ولیس فیکم الذی اجارہ اللہ من الشیطان، اور تم میں وہ نہیں ہے جس کو اللہ نے بچا رکھا ہے شیطان سے، یعنی علی لسان نبی صلی اللہ یعنی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔ اولیس فیکم صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یعلم احد، وہ عمار ہے جس کو بچا رکھا ہے، اس سے مراد کون تھا؟ نیچے لکھا ہوا ہے نا، مراد ای حذیفہ لکھا ہے، نہیں، وہ آگے حذیفہ ہے، وہ دوسرا حذیفہ ہے، پیچھے عمار جس کو بچا رکھا ہے اللہ نے شیطان سے۔ آگے اولیسا، کیا نہیں ہے تم میں فیکم صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان، وسلم الذی فیکم لا یعلم احد غیرہ، الذی، فیکم جو تمہارے اندر ہے، لا یعلم، احد غیرہ، نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کوئی ایک اس کے علاوہ۔ حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، آپ نے انہیں 80 منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے۔ ثم قال کیف یقرأ عبد اللہ واللیل اذا یغشی، پھر ابو دردہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا واللیل اذا یغشی والنار ذات جلا، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وما خلق الذکر والانثی۔ اس نے کہا عبداللہ بن مسعود کیسے قرات کرتے ہیں اس کی، وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ فقرات علیہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، والذکر والانثی، والذکر والانثی وہ کیا پڑھتے ہیں؟ والذکر والانثی۔ عبداللہ بن مسعود کی ہم مشہور قرات کیا ہے جمہور کی؟ وما خلق الذکر والانثی۔ عبداللہ بن مسعود کی قرات والذکر والانثی۔ قال واللہ لقد اقرانیھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم پڑھائی ہے مجھ کو یہ قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من فیہ الافیہ، اپنے منہ سے میرے منہ کی طرف، یعنی بغیر کسی واسطہ کے، حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن یعنی مغیرہ میں نے ڈائریکٹ آپ سے سنی ہے۔ عن مغیرہ عن ابراہیم قال ذهب القمۃ الى الشام فلما گئے دخل القمہ، المسجد پڑھے پڑھے حدیث ہیں جی۔ قال اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلس الى ابي الدرداء فقال ابو الدرداء ممن انت؟ قال من اهل الكوفه، قال اليس فيكم او منكم الذي اجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني عمارا؟ قلت بلى، قال وليس، نام آ گیا نا عمار کا، اب تو تسلی ہوگی نا، چلے۔ قال اوليس فيكم او منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذیفہ؟ قلت بلى، قال اليس فيكم او منكم صاحب السواك او السوادة؟ قال بلى، صاحب السوا کے او السواد، یعنی وسادہ ہی مراد، قال بلى، تکیہ۔ قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى، ہاں، قال ما زال بي هؤلاء حتى قادوا يستزلوني عن شيء، یہ ہمیشہ، یہ لوگ ہمیشہ رہے مجھ کو اس سے ہٹاتے رہے، والذکر والانثی پڑھنے سے، سمعته من النبي صلی اللہ علیہ جبکہ میں نے اس کو سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وسلم۔ باب مناقب ابی عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن جراح کے مناقب، یہ ان کو نا کمرے میں بٹھا دے۔ حدثنا عمرو بن علی حدثنا عبد الاعلی حدثنا خالد بن ابی قلابہ حدثني انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لكل امة امینا وان امیننا ایتها الامة ابو عبیدہ بن ایت المت، ابو ہر امت کا امین ہے، اے امت ہمارا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن صلۃ عن حذیفہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأہل نجران لأبعثن حق امین فاشرف لأبعثن حق امین،
لابا سرنا حقا امین، میں بھیجوں گا تمہارے پاس بہت سچا امین۔ عبداللہ سو گئے؟ کتاب تو دیکھ، بولتا نہیں تو پڑھ لے جو پڑھنا سی۔ فاشرف اصحابہ، تو دیکھنے لگے اصحابہ آپ کے صحابہ، کون امین فبعث ہے؟ ابا کون امین ہے؟ فبعث ابا، عبیدہ، تو آپ نے کس کو بھیجا؟ ابو عبیدہ۔ ابو عبیدہ کو۔ یہ تو وہ بات ہوئی نا علی والی، جھنڈے والی، میں جھنڈا کل دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، ہیں؟ تو آپ نے علی کو دے دیا۔ باؤ مناقب الحسن والحسین ماشاءاللہ، حسن حسین کے مناقب رضی اللہ عنہما۔ وقال نافع بن جبیر عن ابی ہریرہ آنک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن، آنا کا معانقہ کیا، گلے سے لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو۔ حسن کو۔ حدثنا صدقۃ اخبرنا ابن عجینہ حدثنا ابو موسیٰ الحسنی انہ سمع ابا بکر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الی جنبی، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی المنبر والحسن الی جنبی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ممبر پر، حسن بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پہلو میں، ینظر الی الناس مرۃ و الیہ مرۃ، ایک دفعہ آپ دیکھ رہے تھے لوگوں کی طرف اور دوسری دفعہ دیکھ رہے تھے حضرت حسن، حسن کی طرف۔ ویقول ابنی ھذا سید میرا بیٹا سردار ہے، ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، چلے اللہ اس کے ذریعے سلو کرائے گا مسلمان کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان، علی معاویہ، حسن معاویہ۔ حدثنا مسدد حدثنا معتمر بن سمیت ابی حدثنا ابو عثمان عن اسامہ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یاخذہ والحسن، کس کو پکڑتے آپ؟ اسامہ کو، اسامہ بن زید، اور حسن کو۔ ویقول اللہم انی احبہما یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ او کما قال۔ حدثنا محمد بن الحسین بن ابراہیم حدثنا حسین بن محمد حدثنا جریر عن محمد عن انس بن مالک قال اوتی عبید اللہ بن زیاد براس الحسین، لایا گیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر، فجعل فی طست رکھا گیا ایک تھال میں، فجعل ینکت، تو شروع ہوا وہ چھڑی کے ساتھ مارنے لگا، وقال فی حسنہ شیئا، اور کہا اس کے حسن کے بارے میں کچھ، یعنی تنس کیتا، بیا ویکھو نا، مزاق کیتا بے ایمان نے، چھڑی بھی ماری۔ فقال انس کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ اس وسلم، نے کہا وہ ظالم، اس کی شکل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے، وکان مخضوبا بالوسمۃ، اور تھا وہ خضاب لگایا ہوا وسم کے ساتھ۔ حدثنا حجاج بن حال حدثنا شعبۃ اخبرنی عدی سمیت البراء قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقی، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ حسن بن علی آپ کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، یقول اللہم انی احبہ آپ فاحبہ، فرما رہے تھے یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ احبو، احبا یحبو، احبو فعل مضارع، احبا فعل امر حاضر معلوم۔ حدثنا عبدان خبرنا عبداللہ خبرنا عمر بن سعید بن ابی حسین عن ابن ابی ملیکۃ عن عقبۃ بن الحارث قال رأیت ابا بکر وحمل الحسن وهو یقول، ابو بکر کو میں نے دیکھا جب کہ انہوں نے حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے بأبی شبیہ بالنبی ولیس شبیہ بعلی، اے میرا ماں باپ قربان، اس کی شکل نبی کے ساتھ ملتی، علی کے ساتھ نہیں ملتی، وعلی یذهب، اور علی مسکرا رہے تھے۔ آپ صاحب پیار دیا گلاں نے نا۔ حدثنا یحییٰ بن معین وصدقۃ قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبۃ عن واقد بن محمد عن ابی عن ابن عمر قال قال ابو بکر ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی، لوگو ابو بکر کہہ رہے ہیں، ابو بکر یہ کہتے ہیں انہوں نے اہل بیت کا حق مار لیا، ہاں جی وہ اہل بیت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اب دیکھیں ابو بکر کہہ رہے ہیں ارقبوا محمد فی اہل بیت ہی، اہل بیت کے ساتھ اچھا خیال کر کے، اچھا اہل بیت کا خیال کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرو۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام بن یوسف عن معمر بن زہری عن انس قال لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، حسن بن علی سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ کوئی نہیں تھا۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر بن زہری اخبرنی انس حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ عن محمد بن ابی یعقوب سمعت
ابن ابی نعیم سمیت عبداللہ ابن عمر وسألہ رجل عن المحرم. عبداللہ بن عمر سے میں نے سنا ایک آدمی نے اس سے سوال کیا محرم کے بارے میں کہ وہ مکھی مار سکتا ہے. قال شعبۃ احسبہ یقتل الذباب. یقتل الذباب. وقال اہل العراق. یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ کوفہ والے. عبداللہ بن عمر کہنے لگے اہل العراق یسألوننی عن قتل الذباب. اہل عراق کوفہ والے مجھ سے سوال کر رہے ہیں مکھی مارنے کے بارے میں. وقد قتلوا ابن بنت رسول. جبکہ انہوں نے قتل کر دیا رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو. یہ تو ایڈے ظالم نے ہوں حاجی بنے کھلے نے بابا جی اور مکھی مارن کے بارے پوچھتے رہے. وہ تھوڑا صحیح چل رہا ہے. چلو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتای من الدنیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا وہ دنیا میں میرے پھول ہیں. باب مناقب بلال ابن رباح مولا بلال بن رباح مولا ابی بکر. یہ کس کے مولا ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ابو بکر. ابو بکر صدیق نے ان کو آزاد کیا تھا. بلال بن رباح مؤذن مصطفیٰ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت الدفن علیک بین یدی فی الجنہ. میں نے سنی تیرے جوتوں کی آہٹ جنت میں. بلال کے جوتوں کی آہٹ جنت میں. رو کر کیا بلال سانو جنت دی لوڑ نکائی. ایک دیدار تیرے تو شاہا سا جنت گول گھمائی. باج تزاڑے جنت لے کر میں قد راضی ہوں. اس جنت نو صدقے کر کے تھوڑے جوڑیاں وچ کھلواں. چلیں جی. حدثنا ابن نعیم حدثنا عبد العزیز ابن ابی سلمۃ عن محمد بن المنقدر اخبرنا جابر بن عبد اللہ قال کان عمر یقول ابو بکر سیدنا وآتاک سیدنا یعنی بلال. عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سردار ہیں انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے یعنی بلال کو. بلال کو سردار کہہ رہے ہیں عمر بن خطاب. حدثنا ابن نمیر عن محمد بن عبید حدثنا اسماعیل بن قیس ان بلالا قال لابی بکر ان كنت انما اشتریتنی لنفسک فامسکنی. بلال نے کہا اگر تو نے مجھے خریدا ہے اپنے لیے تو پھر تو مجھے اپنے پاس رکھ. وَإِن كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ فَدَانِي. اگر اللہ کے لیے خریدا ہے پھر مجھے جانے دو. یہ کب کہہ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آپ کی وفات کے بعد. وفات کے بعد. وَعَمَلَ اللَّهِ. وعمل اللہ اور مجھے اللہ کے لیے عمل کرنے دو. وعمل اللہ. تھوڑا سا پڑھ لیں آگے کیا ہے؟ مناقب ابن عبداللہ بن عباس. پڑھ لیں عبداللہ بن عباس پڑھ لیں. باو مناقب ابن عباس. ابن عباس کے مناقب کا بیان. حدثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسدد کے چاچے کے بیٹے. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن خالد عن اکرمۃ ابن عباس قال زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملایا لگایا اپنے سینے کے ساتھ. وقال اللہم علمہ الحکمۃ. یا اللہ اس کو حکمت کا علم سکھا دے. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث وقال اللہم علمہ الکتاب. حدثنا موسیٰ یا اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا. حدثنا موسیٰ حدثنا وحیب عن خالد مثلہ. قال البخاری والحکمۃ الاصابۃ فی غیر النبوۃ. حکمت کہتے ہیں الاصابۃ فی غیر النبوۃ. نبوت کے بغیر درست کام کرنا. باب مناقب خالد بن الولید. چلے ماشاءاللہ بہت 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 اچھا آپ نے پڑھا ہے. بہت خوب آپ نے پڑھا ہے. بہت زبردست آپ نے پڑھا ہے. اللہ قبول فرمائے. اللہ رحمت فرمائے. اللہ برکت فرمائے. ہاں جی سبق پورا پڑھا ہے. ٹائم بہت تھوڑا لگ گیا ہے. محمد احمد صدیقی صاحب ظہور خان صاحب ہاں جی شہباز علی صاحب محمد نوید صاحب جی ٹھیک ہے.